یہ آیت آ رہی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اس کی شان نزول بیان کی ہے اور مناسبت یہ بیان کی ہے کہ اس سے پہلے ذکر آیا قرآن کا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تو جب قرآن اور اس کے نازل فرمانے کا ذکر کیا تو تبعاً و ضمناً استدراج اسی کہتے ہیں، یہ فرمایا کہ جب جبریل تمہیں تلقین کریں وہ جو قرآن کی تمہاری طرح وحی کی جاتی ہے فَتَأَنَّ عَلَيْكَ، تَأَنَّ يَتَأَنَّ تفاعل سے، اناتن کا معنی وقار، سنجیدگی، سکون، اور تأنّ یعنی اپنے اوپر سکون قائم رکھو، اور راسا یریس ریسن دیر کرنا، اسی سے ریس مصدر ہے اتنی دیر، تو اپنے اوپر سکون قائم رکھو جتنی دیر کی وہ تمہیں سنا دیں اور سمجھا دیں، یعنی جب تک وہ پڑھتے رہیں وحی کو تب تک دہراؤ نہیں، خاموش رہو۔ تو اس کے لیے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، یعنی بقراءۃ القرآن، قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کرو اس سے پہلے کہ اس کی وحی تمہاری طرف پوری کی جائے، یعنی اس سے پہلے کہ جبریل پہنچانے سے فارغ ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کی گئی اور ارشاد وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہو اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر، یعنی میرا علم زیادہ کر، یعنی قرآن اور اس کے معانی سے متعلق علم زیادہ کر۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے۔ اب آگے ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، تو عہدہ الہ کا معنی کیا ہے؟ تاکید کرنا، حکم دینا، یعنی ہم نے آدم کی طرف یہ فرمائی کہ وہ شجرہ سے نہ کھائیں۔ اب اس کا محاورہ بیان کیا ہے کہ بادشاہوں کے احکام میں کہا جاتا ہے، احکام ان کی وصایا، ان کی تاکیدات میں کہا جاتا ہے تقدم الملک الی فلان، تقدم مطلب پیشگی حکم کر دیا، بادشاہ نے فلاں کو پیشگی حکم دے دیا، یا اوصا علیہ اس کو تاکید کر دیا، عزم علیہ اس پر لازم کر دیا، ایسے عہدہ علیہ اس کو حکم دے دیا۔ یہ سب کے سب حکم دینے، فرمان نافذ کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ تو ہم نے آدم کو حکم دیا، فرمان نافذ کیا، من قبل اس سے پہلے، فنسیہ ولم نجد لہ عزما، تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کے لیے عزم نہیں پایا۔ تو اب اس کا ربط کہاں سے ہے؟ تو اس ربط کو بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے ذکر آیا ہے کہ ہم نے اس میں طرح طرح کی وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں، شرک سے بچیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا عطف وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ پر ہے، اور لقد ہے تو لقد یہ قسم مقدر کو بتاتا ہے، کیونکہ یہ جواب قسم موقع ہو کر کے آتا ہے تو قسم مقدر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وَأُقْسِمُ قَسَمًا، میں قسم یاد فرماتا ہوں، قسم کہ بے شک ہم نے ان کے باپ آدم کو حکم دیا اور انہیں تاکید کی کہ وہ شجرہ کے درخت کے قریب نہ جائیں اس سے پہلے۔ تو یہاں مضافلہ جو محذوف منوی ہے اس کو ظاہر کیا، من قبل وجودہم، تاکید کی ان کے وجود سے پہلے۔ فخالف الی ما نہی عنہ، تو جس سے روکا گیا تھا اس کے خلاف کی جانب وہ گئے، کما انہم جیسے کہ یہ بنی آدم مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ حکم الہی کے خلاف جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بنی آدم کے معاملے کی بنیاد اس پر ہے، مخالفت پر، اور ان کی عرق معنی جڑ اور اصل، اور ان کی جڑ اس بارے میں راسخ ہے۔ یہ ایک مناسبت بیان کی ہے، لیکن ابن عطیہ مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تعویل ضعیف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے کو کفار منکرین کے معاملے سے تشبیہ دی جائے کہ ان کا کفار منکرین کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت آدم کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو معصوم ہے اور ان سے جو کچھ ہوا وہ ذلت اور لغزش ہے، اور قرآن کی تصریح کے مطابق قصدن نہیں ہوا، نسیاناً ہوا، تو ان کے معاملے کو ان کے معاملے پر عطف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تب ترکیب کیا ہوگی؟ لقد عہدنا، یہ اصل نو کلام ہے، الگ سے واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کیا گیا۔ یہ اگر عطف کرنا ہے تو اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کرو اور رب زدنی علما کہو، تو اس کی تاکید کے لیے فرمایا گیا کہ تم سے پہلے بھی ایک نبی معصوم کو حکم دیا گیا تھا
اور ان سے وہ بھول گئے تو تم سے ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ اور حکم کے خلاف کر دو. تو اس مناسبت یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے ہو جائے گی کہ ذاتی تاکید کے لیے فرمایا گیا کہ جیسے ان کو حکم دیا گیا اور بھول گئے تو تم سے ایسا نہ ہو. فنسیہ اس کا مفعول ذکر کیا، یعنی وہ آدم عہد کو یعنی نہیں کو بھول گئے، اور انبیاء علیہ السلام سے مواخذہ کیا جاتا اس نسیان پر کہ اگر وہ تکلف کرتے زحمت اٹھاتے تو بھولتے نہیں، یاد رکھتے، تو ایسے نسیان پر ان سے مواخذہ ہوتا ہے. اور حدیث میں جو آیا ہے وہ امت کے بارے میں ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے. تو امت سے تو نسیان پر مواخذہ نہ ہو اور انبیاء سے ہو، یہ ہو سکتا ہے. وہ بھول گیا اور ہم نے اس کے لیے عزم نہیں پایا. عزم قصد کرنا ضرب سے، یعنی امر کی خلاف ورزی کا قصد نہیں فرمایا، قصد نہیں پایا، تو یعنی قصداً انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی. یا لم نجد لہو عزمہ کا مطلب کہ وہ اولو العزم سے نہیں تھے، تو عزم معنی پختہ ارادہ والے، یا وجود بمعنی علم ہے. تو وجدہ افعال قلوب میں سے بھی ہوتا ہے. تب دو مفعول چاہتا ہے، تب دو مفعول کون ہوں گے؟ ایک لہو ایک عزمہ. جیسے لہو عزم جملہ ہوگا تو لہو خبر مقدم ہوگا، عزم مؤخر ہوگا، اور اس کے اوپر افعال قلوب میں سے وجدہ آیا تو ان دونوں کو مفعول بھی بنا دے گا. تو وجود بمعنی علم ہے اور دونوں مفعول اس کے لہو عزمہ ہیں. یا یہ ہے کہ وجدہ عدم کی نقیض ہے، تو وجدہ کا معنی پایا، عدم کا معنی نہ پایا. اے وعدمنا لہو عزمہ، اور ہم نے اس کے لیے عزم نہ پایا. تو اب عزمن جو ہے یہ لم نجد کا مفعول بہی ہو جائے گا، اور لہو کیا ہوگا؟ یہ اس کا ظرف لہو ہوگا، اور لہو یہ نجد سے متعلق ہوگا. اب آگے ہے آدم علیہ السلام کا دوسرا قصہ مذکور ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے تو یہ اس کو بتایا کہ یہ منسوب ہے اذکر مقدر کی وجہ سے، یعنی یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کا سجدہ کرو. یہ متعدد جگہوں میں گزر چکا ہے. تو سورہ بقرہ میں یہاں آیا، امام مصنف نے بیان کیا کہ صحیح معتمد جمہور کے نزدیک وہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس شریعت میں یہ جائز تھا. یہاں تک کہ بعد میں یہ جائز تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ خروا لہ سجدہ، ان کے ماں باپ اور بھائی ان کے لیے سجدے میں گر گئے، تو یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، اور ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہو گیا سجدہ تعظیمی. دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ عبادت تھا اور آدم قبلہ تھے، تو اس کو کہا گیا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ سجدہ سے مراد تابع داری، خدمت گزاری، تو اس کو قیلہ سے بیان کیا، کہا گیا کہ سجدہ لغوی ہے جس کا معنی تابع داری اور خضوع عاجزی اور تابع داری ہے. یا یہ ہے کہ آدم قبلہ کی طرح تھے، تو مطلب یہ کہ آدم کی جانب خدا کا سجدہ کرو. تو اب قبلہ بنانے میں کیا خاص بات ہوئی کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کی جانب سجدہ کرو، اور پھر ابلیس نے اس سے انکار کیا. تو اس کو کہا کہ کیونکہ ایک طرح کی تعظیم اس میں بھی پائی جاتی ہے، تو سب نے سجدہ کیا، یعنی ابلیس نے نہیں کیا. اب یہ ابلیسہ ابن عباس سے مذکور یہ ہے کہ یہ مستثنیٰ متصل ہے. مستثنیٰ متصل یہ ہوتا ہے کہ متعدد سے ایک کو خارج کیا گیا ہو، تو اس کی بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے ہو. تو یہ بھی ملائکہ میں سے تھا، سب ملائکہ نے سجدہ کیا اور ان میں سے ابلیس نے نہیں کیا، لیکن یہ ان کا قول ہے. اور دوسرے حضرات میں سے حضرت بصری ہے، قتادہ ہے، اور مفسرین نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ملائکہ کے بارے میں قرآن میں آیا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ انہوں نے ملائکہ کو جو رحمان کے بندے مؤنث ٹھہرایا. تو اس سے معلوم ہے کہ ملائکہ مؤنث مذکر نہیں ہوتے ہیں، تو ان میں توالد تناسل بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ توالد تناسل یہ مرد و زن کے اختلاف سے ہوتا ہے. اور ابلیس کے بارے میں آیا ہے فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے مقابل ولی بناتے ہو.
تو اس کے لیے اولاد کا اس بات آیا ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ اور قرآن میں فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا۔ تو حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ ابلیس یہ ملک تھا مستثنا منہم کے جن سے، اس بنیاد پر کہ استثناء متصل ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ استثناء منفصل ہے، اور استثناء منفصل قرآن میں بھی بہت آیا ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ملائکہ ارواح میں سے مخلوق کا مغز ہے، ولا یتناسلون، ان میں باہمی توالد تناسل نہیں ہوتا ہے، اور ابلیس یہ لو کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کا استثناء ان سے صحیح، ملائکہ سے استثناء کیوں صحیح ہوا؟ تو اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے ساتھ اللہ کی بات کرتا تھا، تو گیا کہ جتنے بھی ملائکہ تھے اور ان کے ساتھ والے سب کو حکم دیا گیا تھا، تو سب نے حکم کی بجاوری کی اور ابلیس نے نہیں کی۔ ابا یہ جملہ مستانفہ ہے، گویا کہ یہ جواب ہے اس کا جو سوال کرے کہ کیوں نہیں سجدہ کیا، تو جواب یہ ہے کہ ابا اس نے خودداری برتی، اور ابا یہ فعل متعدی نہ مانا جائے کہ اس نے سجدہ سے انکار کیا، کیونکہ سجدہ نہ کرنا یہ تو ظاہر ہو گیا فسجدوا الا ابلیس سے، تو اگر وہی معنی اس کا لیتے ہیں تو یہ پہلے کی تاکید ہوئی، اور بہتر ہے تاسیس یعنی نیا معنی لیا جائے کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ بیان کی کہ اپنے کو اس نے بڑا سمجھا، خودداری برتی، تو گویا کہ یہ جواب اس کا جو کہے کہ کیوں نہیں سجدہ کیا، اور وجہ یعنی عمدہ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مفعول نہ مانا جائے، کوئی مفعول کیا سجود یعنی سجدہ سے انکار کیا، جس کے اوپر فسجدوا سے دلالت ہو رہی ہے، تو یہ ایسا کوئی مفعول نہ مانا جائے، اور اس کا مطلب اظہر الاباء و توقف، اس نے خودداری ظاہر کی اور سجدہ سے توقف کیا۔ تو ہم نے فرمایا کہ آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، اس طرح سے کہ اس نے تمہارا سجدہ نہیں کیا اور تمہارے لیے فضیلت نہ جانی۔ فلا یخرجنکما من الجنہ، تو تم کو ہرگز جنت سے نہ نکالے، تو جنت سے نکالنا تو ابلیس کے بس میں ہے ہی، تو یہ کیسے فرمایا گیا؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نکالنے کا سبب نہ بنے، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرائے جو نکالنے کا سبب ہو جائے، تو ظاہر کیا فلا یکونن سببا لغیرہ، ہرگز تمہارے نکالنے جانے کا سبب نہ بنے۔ فتشقیٰ کہ تم مشقت میں پڑو، یعنی خوراک کی طلب میں مشقت میں پڑو، اور فتشقیہ نہیں فرمایا، فتشقیہ تسنیہ کے صیغہ، آیتوں کے اواخر کی رعایت کے لیے، کہ یہاں پر آیتوں کا آخر جو ہے الف مقصورہ کے ساتھ آئے، جیسے لا تضحیٰ، لا یبلا وغیرہ، تو اس کی موافقت کے لیے تشقیٰ ہوگا، تشقیہ نہیں ہوگا، لیکن یہ مستقل نقطہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ کلام کو اس کے طریقے پر رکھ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اب اس کے ساتھ ساتھ رعایت ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو اب دوسری وجہ یا یہ ہے کہ حضرت حوا جو ہیں یہ طبعاً داخل ہیں، تو صرف حضرت آدم کو ذکر کیا گیا اور ان کو تابع ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، یا اس وجہ سے کہ مشقت میں پڑنا، رزق کی تلاش میں پڑنا یہ مرد ہی کا کام ہوتا ہے، کہ مرد ہی عورت کے نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ مروی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر آ رہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ایک سرخ بیل اتارا گیا، اور وہ اس سے کھیتی کرتے تھے، جوتتے تھے، وَيَمْسَحُ الْعَرَقَ مِنْ جَبِينِهِ، اور اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچتے تھے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جنت میں نہ بھوکے ہوگے نہ برہنہ ہوگے، اور بے شک تم کو نہ اس میں پیاس ہوگی اور نہ دھوپ ہوگی۔ تو یہ فیہا سے مراد فی الجنہ، یعنی جنت میں تم کو بھوک نہیں لگے گی، اور نہ ہی لباس سے خالی ہوگے، اس لیے کہ لباس ہمیشہ اس میں تیار ہے، معدۃ ابدا، اعداد کو تیار کرنا، تو لباس ہمیشہ مہیا ہوتے ہیں۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، تو یہاں دو قرأت ہے، أَنَّكَ اور إِنَّكَ،
تو ان کا کسرے کے ساتھ تو یہ الگ جملہ ہو گیا جو پہلے ان پر عطف ہو جائے گا. بے شک تم کو بھوک نہیں لگے گی اور بے شک تمہیں پیاس نہیں لگے گی. تو کسرے کے ساتھ امام نافع مدنی اور ابوبکر شعبہ کی قرات ہے اور ترکیب میں یہ پہلے ان پر عطف ہوگا اور باقی لوگوں نے انکا پڑھا ہے. تب ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو اس کو کہا کہ فتح کے ساتھ انکا یہ اللہ تجویہ پر عطف ہوگا. تو اب اس پر اعتراض ہوتا ہے اور اس کا محل نصب ہوگا ان کی وجہ سے کہ ان لکا اللہ تجویہ ہے. تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور اللہ تجویہ جو اس کا اسم ہے. اب اس پر جب اللہ تجویہ پر یاد ہوگا تو یہ ہو جائے گی اصل ان لکا انکا لا تسمع. تو گویا کہ ان کا اسم ان ہو گیا. اب یہ اگر کہا جائے ان زیدن تو یہ درست نہیں کہ ان اور ان دونوں اکٹھا ہو جائے. تو اس کو کہا ہے کہ ہاں دونوں اکٹھا ہوں تب تو یہ درست نہیں ہوتا، لیکن اگر فاصل کوئی آ جائے تو درست ہے. تو یہاں فاصل لکا موجود ہے، ان لکا انکا لا تسمع. تو یہ ان جو ہے یہ پہلے ان کی کا اسم ہو جائے گا اور اس کا محل نصب ہوگا ان کی وجہ سے. اور تو اب اصل کلام کیا ہوگا ان لکا انکا. تو یہ ان کا جو ہے پہلے ان کی کا اسم ہو گیا. تو اب یہ کیسے جائز ہوا؟ تو کہ یہ جائز ہے فصل کی وجہ سے. جیسے تم کہو ان فی علمی ان کا جالس، بے شک میرے علم میں ہے کہ تم بیٹھے ہو. اگر فی علمی کے بغیر ان کا جالس کہا جائے تو یہ قبیح ہے، اور فی علمی کے فصل کے ساتھ کہا جائے تو یہ درست ہے. تو ویسے یہاں لکا کا فاصل ہے. ضمع یضمع سمیہ سے، لا تضمون لا تعطشوا یہ بھی سمیہ سے کہ تم اس میں پیاسے نہیں ہوگے کیونکہ اس میں مشروبات ہر وقت موجود ہیں. ولا تضحا زحیہ حق میں دھوپ میں پڑنا، یعنی تم کو آفتاب کی گرمی نہیں پہنچے گی اس لیے کہ اس میں آفتاب نہیں ہے. کہ جنت والے ہمیشہ ایک دراز سائے میں ہیں. تو یہ حکم دیا گیا تھا. ووسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے اس کی یعنی وسوسہ پہنچایا. یعنی انہا الیہ، تو الہ جو صلہ آیا اس کی وجہ بیان کی کہ انہا کا معنی پہنچانے کا معنی شامل ہے. اس کی ان کی جانب وسوسہ پہنچایا، جیسے اسر الیہ، اس سے راز کی بات کہی، سر سے اسر. قال یا آدم، اس نے کیا کہا اس کا بیان ہے. یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں آپ کو بتا دوں ہمیشگی کا درخت اور ایسی بادشاہت جو کبھی بوسیدہ نہ ہو. تو شجرہ کی اضافت خلد کی طرف کی، خلد معنی خلود، اس لیے کہ اس کے خیال میں جو بھی اس سے کھا لیتا وہ ہمیشہ رہتا اور اسے موت نہیں آتی. تو اس کو شجرۃ الخلد کا. ملک لا یبلا لا افنا، ایسی بادشاہ جو کبھی فنا نہ ہو. فاکلا منہا، تو آدم اور حوا علیہ السلام نے اس سے کھا لیا. فبدت لہما، بدا ابدی ودیون ظاہر ہونا، سوءک بنا شرمگاہ، تو ان کے لیے ان کی ستر کی جگہ ظاہر ہو گئی. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یعنی جنتی لباس اتر گیا، ستر ظاہر ہو گیا. اتفقا یفعلوا، یہ دونوں اخذ کے لیے آتا نہیں، کرنے لگے، وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اتفقا یفعلوا قضا، جیسے جعل یفعلوا قضا، ایسا کرنے لگا. اور یہ قاعدہ کی طرح ہوتا ہے اس معاملے میں کہ اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے بغیر ان کے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ قاعدہ قرب کو بتانے کے لیے، یعنی ایسا ہونا قریب ہے، اور تفقہ اخذ اور شروع کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ اول امر کو شروع کے لیے آتا ہے، قاعدہ قرب کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو تفقہ یخصفان یعنی چپکانے لگے، تو خصف کا کام شروع ہو گیا. تو خصف کا معنی بیان کیا ہے، یلزقان الورق بسوآتہما للتستر، یعنی پتوں کو اپنی شرمگاہوں سے چپکانے لگے پردہ پوشی کے لیے.
اور یہ انجیر کے پتے تھے جو چوڑے چوڑے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آیا ہے وعصا آدم ربہ فغوی. تو لفظی معنی کیا ہوا کہ آدم نے رب کی نافرمانی کی تو گمراہ ہو گئے. تو اور انبیاء کے لیے نافرمانی یعنی گناہ اور ضلال یہ سب کی سب ناممکن ہے. تو پھر عصا آدم ربہ فغوی کیسے فرمایا گیا؟ تو اصل معنی غوا کرنے رائے سے ہٹ گئے. تو ابن عباس کی روایت ہے کہ خواب یعنی مراد نہ پائی. اور حالات نے اس کا ترجمہ کیا کہ آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. تو غی کا مطلب یہ مراد نہ پانا اور اصل مقصد کو نہ پہنچنا. تو غوا کا یہ مفہوم ہوا. اور عصیان کا معنی جو حکم ہے اس کے خلاف کرنا. تو وہ قصدن نہیں کیا تھا اس لیے لغزش کہا کہ حکم میں لغزش ہوئی. اب یہاں پر وہ بیان کیا ہے کہ عصا اور غی ان کے لیے آیت آدم کے لیے کیسے فرمایا گیا. تو اس کی وجہ بیان کی ہے کہ حکم کے خلاف جو بھی ہو اس کو عصیان کہا جاتا ہے، چاہے قصدن ہو یا نسیانن اور سہون ہو. تو حیات آدم کو حکم تھا کہ درخت کے قریب نہ جائیں، وہ گئے، لیکن یہ قصدن نہیں تھا بلکہ نسیانن تھا کیونکہ قرآن کی تصریح ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. تو جب نسیانن یا سہون کسی امر میں واقع ہو جائے تو اس کو زلہ کہا جاتا ہے. جیسے کوئی چلتے ہوئے پھسل جائے، گر جائے تو زلہ فلان بولا جائے گا، مگر بجائے زلہ کے یہ عصا آیا. تو یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اولاد کو تنبیہ ہو کہ ان سے تو نسیانن ایسا واقع ہوا تو میں نے اس پر کیسی گرفت فرمائی. تو تم جو قصدن کرتے ہو وہ کس قدر گرفت کے اور مواخذہ کے لائق ہوگا. تو ان کی تنبیہ کے لیے ہے. اب رہ گیا غی، تو ظاہر ہے کہ امر کے خلاف جو بھی ہوگا وہ غی ہوگا. اب غی کا معنی بھاگ جانا ہوتا ہے. بھاگ جانا یہ اکثر تو بے ارادہ اور بھول کر کے ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح راستہ چلنا چاہتا تھا اور غلط راستے میں پڑ گیا. اور یہاں وہی واقع ہوا کہ اصل راستے سے ہٹ گئے نسیانن. تو اصل راستے سے ہٹ جانے کو غی کہا جاتا ہے. تو چونکہ اصل راستے سے ہٹے اس لیے غوا آیا. اب یہ کہا کہ حاصل یہ کہ عصیان فعل کا امر و نہی کے خلاف واقع ہونا ہے، اور یہ کبھی آمدن ہوتا ہے تب ذنب ہوتا ہے، اور کبھی آمدن یعنی قصدن نہیں ہوتا ہے تو ذلت یعنی لغزش کہلاتا ہے. اور جب ان کے فعل کو عصیان سے موصوف کیا تو وہ رشد ہونے سے باہر ہو گیا، اور رشد نہیں ہوگا تو اس کا مقابل غی ہوگا، اس لیے کہ غی ہے رشد کے خلاف کو کہتے ہیں. تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ چونکہ نسیانن فعل واقع ہوا تھا تو فرمایا تھا زلہ آدم، مگر بجائے زلہ کے عصا کیوں فرمایا؟ تو وعصا آدم و ربہ فغوا کی تصریح کرنے میں اور زلہ آدم سے عدول میں مصدرۃ بلیغہ کی تصریح ہے. مصدرۃ بلیغہ کی تصریح خبر مقدم ہے، مصدرہ یہ مدعا مؤخر ہے. تو اس کی تصریح کرنے میں بہت زیادہ زجر ہے اور موعظۃ کافہ یہ کفر روکنا اور تمام مکلفین کو روکنے والی نصیحت ہے. گویا کہ ان سے یہ فرمایا گیا کہ تم دیکھو اور عبرت حاصل کرو. اچھا نا علی فلان عیوبہ، اعلیٰ اس کا صلہ آتا ہے، عیوبہ اس کا مفعول ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے عیوب کی تشہیر کی، اس کو صحت دی عام طور سے بیان کیا. تو اس کے لحاظ سے کیف نعیت علی النبی المعصوم ذلتہ یہ مفعول آ رہا ہے، اور اعلیٰ اس کا صلہ کہ میں نے نبی معصوم اللہ کے حبیب پر ان کی اس لغزش کی اس سختی کے ساتھ کیسے تشہیر کی. فلا تتہاونوا بما یفرط منکم من الصغائر فضلا عن الکبائر. تعاون میں ہلکا سمجھنا حقیر جاننا، تو تم حقیر نہ جانو اس کو جو تم سے صغائر سرزد ہوتے ہیں. فلا تفرطوا جلدی کرنا سرزد ہونا، کبائر تو درکنار. تو صغیرہ گناہ بھی تم سے سرزد ہوتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھو. جبکہ نبی معصوم سے صرف ذلت ہوئی تھی اور ہم نے اتنی شدت کے ساتھ اس کا بیان کیا. ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے چن لیا، یعنی اپنا مقرب بنا لیا اور منتخب کر لیا.
اور استفاہ شاذ میں بھی پڑھا بھی گیا ہے استفاہ ربہ، اور اصل اس کلمے کی اصل ہے جمع، یکجا کرنا. کہا جاتا ہے جبا الیہ قضا فاجتبیتہ، اس نے میرے پاس اتنا جمع کیا تو میں نے اس میں سے چن لیا. فتاب علیہ وہدا، تو ان کو چن لیا، پھر ان کی توبہ قبول کی اور راہ دی، یعنی اعتذار عذر پیش کرنے اور مغفرت چاہنے کی راہ دی. قاضی بیضاوی نے کہا کہ ہدا الی الثبات علی التوبہ والتشبث باسباب العصمہ، یعنی توبہ پر ثابت قدم رہنے کی، کیونکہ جب توبہ آ گیا تو معذرت کرنا مغفرت چاہنا تو اس سے پہلے واقع ہو چکا. اب اس کے بعد ہدایت کی تو توبہ پر ثابت قدم رہنے کی اور عصمت کے اسباب تامنے کی ہدایت کی. پھر فرمایا اہبطا منہا جميعا، کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، یعنی آدم اور حوا. بعضکم لبعض عدو، تم میں کا ایک دوسرے کا دشمن ہے، اے اولاد آدم. تو یہ جمع کے ساتھ وہ اولاد مراد ہے. دشمن ہے دنیا میں باہمی حسد اور دین میں باہمی اختلاف کی وجہ سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، ان ہے اور اس کے ساتھ ماں تاکید والا ہے، دونوں ملا کر کے اما ہو جاتا ہے. اور جب اما ہوتا ہے تو فعل مضارع بھی نون کی تاکید کے ساتھ آتا ہے. ویسے یہ اما یاتین، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی کتاب اور شریعت، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں نامراد نہیں ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے جو قرآن کی پیروی کرے ضمانت لی ہے اس بات کی کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا. یعنی آخرت کی بدبختی یہ اسی کا عقاب ہے جو دنیا میں دین کے راستے سے بھاگ جائے. تو جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرے اور اس کے حکام کو بجا لائے اور اس کے نواہی سے بچے تو وہ ضلال سے بھی نجات پائے گا اور اس کے آخرت میں اس کے عقاب سے بھی نجات پا گیا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو میرے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کرے تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. ضنکا کا معنی ضیقہ، اور زنکن چونکہ مصدر ہے، زنکا غناکتن اور زنکن، تو اس میں اس سے صفت لانے میں مذکر مؤنث برابر ہوتے ہیں. تو معیشتاً مؤنث ہے اور زنکن مصدر اس کی صفت میں آیا، لہذا تانیث کی حاجت نہیں ہے. اب کیا مطلب اس کا کہ جو ذکر سے اعراض کرے تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے؟ تو اس کے بارے میں ابن جریر نے کئی قول ذکر کیے. تنگ زندگی ہے یعنی جہنم میں تنگ زندگی ہے. دوسرا یہ کہ دنیا میں تنگ زندگی ہے رزق حرام کی وجہ سے اور کسب خبیث کی وجہ سے. تیسرا ہے کہ برزخ میں یعنی قبر میں اس کے لیے تنگی ہے. اور اس کی تائید ایک حدیث مرفوع سے ہوتی ہے جو ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. اور حاکم نے اس کو ابو سعید خدری سے مرفوعاً روایت کیا اور صحیح برشت مسلم کہا اور ذہبی نے ان کی موافقت کی. تو یہ ہے کہ برزخ کی زندگی اس کی تنگ ہوگی. حضرت ابن جبیر سے یہ روایت ہے، یعنی وہ دنیا میں مانتے ہیں کہ یسلب القناعت، کہ قناعت اس سے سلب کر لے گا یہاں تک کہ وہ آسودہ نہیں ہوگا. تو دین کے ساتھ تسلیم اور قناعت اور توکل ہوتا ہے تو حیات پاکیزہ ہوتی ہے، اور دین سے اعراض کے ساتھ حرص، لالچ اور بخل، شحکمن بخل ہوتا ہے تو اس کی زندگی تنگ اور اس کا حال تاریک ہوتا ہے. جیسا کہ بعض صوفیہ نے فرمایا کہ لا یورز احدکم عن ذکر ربی الا اظلم علیہ وقتہ واستشوش علیہ رزقہ، کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کے ذکر سے اعراض نہیں کرے گا مگر اس کا وقت اس میں تاریک ہوگا اور اس کا رزق اس پر پراگندہ ہوگا. ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اندھا کس بات سے؟ حجت سے، دلیل سے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عامل بصر، آنکھ کا اندھا اٹھائیں گے. اور اس کا دلیل آگے ہے کہ وہ کہے گا کہ کیوں مجھے اندھا اٹھایا حالانکہ میں بینا تھا. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں وہ حجت والا بینا تو تھا نہیں،
آنکھ والا ہی بینا تھا اور آخرت میں اس کو نابینا اٹھائے گا۔ تو ابن عباس سے روایت ہے کہ اعمیٰ سے مراد عامل بصر یعنی نابینا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری جگہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا، اور ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے اس حالت میں کہ وہ اندھے ہوں گے۔ اور یہ وجہ یعنی عمدہ ہے، یعنی عامل بصر، چونکہ ماں بعد اس کی موافقت کر رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب کیوں مجھے اندھا اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا؟ تو فرمایا کہ کذالک ایسا ہی ہے، یعنی میں نے ایسا ہی کیا، مثل ذالک فعلت انت، تو نے ایسا ہی کیا۔ اب ایسا ہی کیا کیا اس کی تفسیر کی تو فرمایا اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو انہیں بھول گیا، یعنی ان کو چھوڑ دیا، تو اسی طرح سے آج تجھ کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی تیرے پاس آیتیں روشن ہو کر کے آئیں تو تو نے ان کی طرف نظر نہیں کی عبرت حاصل کرنے والے کی نگاہ سے، اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو نسیدہ کا معنی چھوڑنا یہ تشبیہ کے طور پر ہے کہ جب کوئی کسی چیز کو بھول جاتا ہے تو چھوڑ ہی دیتا ہے، تو اس کا لازم ترک مراد ہے۔ وہ عمیتا آنا اور تو اس سے اندھا بن گیا، تو اسی طریقے سے آج ہم تجھ کو تیری نابینائی پر چھوڑ دیں گے اور آنکھوں سے نابینائی کا پردہ زائل نہیں کریں گے۔ ولا نزیل غطاءہ عنکا عن عینیک وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربی، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حد سے تجاوز کرے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور ضرور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ جب ذکر سے اعراض کرنے والوں کو دو عقوبت کی وعید سنائی، ایک تو دنیا میں تن زندگانی، دوسرے آخرت میں اندھا اٹھایا جانا، تو وعید کی آیات کو اس پر ختم کیا۔ ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، یعنی للحشر علی العمل الذی لا یزول ابدا اشد من ضیق العیش المنقضی، یعنی نابینائی پر اٹھایا جانا جو کہ نابینائی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ گزری ہوئی تنگ زندگی سے زیادہ سخت ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت سی نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم والے جہنمیوں کو دیکھیں گے، وہاں کے سزاؤں تکلیفوں کا مشاہدہ کریں گے، تو اگر نابینائی ہمیشہ رہے تو یہ دیکھنا اور مشاہدہ کرنا کیسے ہوگا؟ تو قرآن میں جو مذکور ہے وہ تو یہی ہے کہ وَنَحْشُرُ یوم القیامت اعمیٰ، تو یوم القیامت سے مخصوص ہے، یعنی قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد نابینائی زائل کر دی جائے تاکہ وہ ساری تکلیفوں کو اور حالات عذاب کا مشاہدہ کرے اور اس کی حسرت اور عالم میں اضافہ ہو۔ تو یہ ثابت یہی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد پھر بہت سی چیزوں کو مشاہدہ کرے گا، اس لیے کہ اس کی بینائی لوٹا دی جائے گی تاکہ اس کے عالم میں اضافہ ہو۔